فکر کی ہدایت دی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جو مسلمان اپنی زندگی میں وقت نکالتے ہیں، جو مسلمان اپنی زندگی میں اپنی جوانی اپنی دولت کا تھوڑا حصہ نکالتے ہیں اوروں کی فکر میں، اوروں کی خدمت میں اور امت محمدیہ کے مستقبل کی فکر میں، ان کے مسئلوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بناتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ مجھے، ہم کو، آپ کو، تمام حضرات کو مستقبل کے تعلق سے کچھ سوچنے کی ہدایت دیا۔ آج کے جو موجودہ حالات، جو جلسہ یہاں پر مقرر ہوا ہے، حالات حاضرہ منڈی سے اتحاد المسلمین، ہمیشہ حالات حاضرہ جلسہ الیکشن سے قریب، الیکشن کے بعد اور ہمیشہ جلستے آئی ہے تاکہ عوام کو موجودہ حالات سے واقف کرائے۔ منڈی سے اتحاد المسلمین نے 5 سال میں کیا کیا اور عوام نے کیا کیا، منڈی سے کیا اپنا فرض پورا کیا، اب عوام کی باری ہے، عوام اپنا فرض پورا کس طریقے سے کریں گی۔ منڈی سے ہمیشہ یہ چیز پہ یقین رکھا کہ عوام کی خدمت کر کر عوام کے دل میں جگہ بنائی جائے۔ منڈی سے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھا عوام کے دلوں میں جگہ بنانا ہے تو عوام کے درد کو سمجھو، عوام کے بیچ میں رہو اور عوام کی نمائندگی کرو اور عوام کے دل میں جگہ بناؤ۔ یہ کل منڈی سے اتحاد المسلمین کی یہ پہلی پالیسی ہے۔ منڈیس اور عوام کبھی دور الگ نہیں ہے، منڈیس اور عوام دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ منڈیس اور عوام یہ ایک چیز ہے۔ منڈیس آپ کی پسندیدہ جماعت ہے۔ آپ کو مستقبل میں حالات سے لڑنا ہے، آپ کو مستقبل میں اگر حالات کو سدھارنا ہے، موجودہ حالات کو سنبھالنا ہے تو منڈی سے اتحاد المسلمین کے ساتھ جڑ جائیے اور منڈی سے اتحاد المسلمین کے ہاتھ کو مضبوط کریے۔ نوجوان ساتھیوں، تم کو اس بات کی فکر رکھنی چاہیے کہ آج مسئلے کا حل منڈی سے اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے میں ہے۔ آج کے جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان میں، جس طریقے سے ہر غیر قوم مسلمانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے، ہر غیر قوم کی سازشیں ہیں کہ منڈیس کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور ہر غیر قوم کی یہ سوچ ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی کیسی بڑھائی جائے، مسلمانوں کے معاشی حالات کیسے خراب کیے جائے۔ مگر وہ بیوقوف لوگ یہ نہیں جانتے کہ الحمدللہ آج کا مسلمان جاگ گیا ہے، آج کا مسلمان گمراہ ہونے والا نہیں ہے، آج کا مسلمان یہ چیز کو سمجھ گیا ہے کہ آج کا مسلمان کانگریس کی اب غلامی سے آزاد ہونے جا رہا ہے۔ ہندوستان تو آزاد ہو کے 65 سال ہوئے، مگر آج مسلمان کانگریس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوا، مگر یہ مجلس کی مہربانی ہے، یہ مجلس کی سرپرستی ہے، یہ مجلس کی سوچ ہے، یہ مجلس کی قیادت ہے جو مسلمان کو کانگریس کی غلامی سے آزاد کرا رہی ہے، مسلمان کو یہ شعور بڑھا رہی ہے، مسلمان کو یہ عقل آ رہی ہے، مسلمان میں یہ انقلاب آ رہا ہے کہ ان کی اپنی پسندیدہ جماعت کل ہند منڈی سے اتحاد المسلمین حیدرآباد میں قائم ہے، اور مسلمان یہ ارادہ کر لیا ہے اور مسلمان یہ طے کر لیا ہے، جیئیں گے تو مجلس کے لیے، کام کریں گے تو مجلس کے لیے، ووٹ ڈالیں گے تو مجلس کے لیے۔ یہ مجلس ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کا حق مسلمانوں تک پہنچا سکتی ہے، یہ مجلس ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں پہ کچھ ہوتا ہے تو صحیح معنی میں اس کی قیادت کر سکتی ہے، یہ مجلس ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے درد کو سمجھ سکتی ہے اور ایوان اسمبلی میں یہ آواز کو پہنچا سکتی ہے اور نہ صرف پہنچا سکتی ہے، اینٹ سے اینٹ بجا سکتی ہے ایوان اسمبلی میں۔ آپ حال ہی میں دیکھیں اکبر الدین اویسی صاحب کس طریقے سے ایوان اسمبلی کو ہلا دیے۔ قربان جائے اکبر الدین اویسی صاحب پر نامپلی اسمبلی عوام کی طرف سے اکبر الدین اویسی صاحب کو عزت بھرا سلام۔ ایسے قائد کی ہم کو قدر کرنی چاہیے، ایسے جذبے کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، ایسے جذبے کو ہم کو طاقتور بنانا چاہیے۔ مسلمانوں تم کو مجلس کی رہنمائی مبارک، مسلمانوں تم کو مجلس کی سرپرستی مبارک۔ مجلس یہاں سے جیت رہی ہے اور یقین مانیے گا یہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مجلس سے یہاں سے جیت لیا۔ یہ جو محنت، یہ جو جستجو، یہ جو کوشش چل رہی ہے، یہ کوشش 2019 کے لیے چل رہی ہے۔ منڈی سے جو خدمت کی، منڈی سے جو کوشش کی، منڈی سے جو یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی آنکھیں دیکھیے، آپ کا اپنا دماغ تسلیم کیا ہے، آپ کا اپنا دل اقرار کیا ہے۔ آپ کی اپنی پسندیدہ جماعت کو مضبوط کریے۔ یہ مجلس کوئی حیدرآباد کے حد تک رہنے والی جماعت نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس حیدرآباد کے باہر بھی نکل گئی اور حیدرآباد کے
باہر اضلاع میں بھی نیچے پہنچ گئی اور ہماری بھوک پیاس یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ لوگ بولتے ہیں کہ مجلس حیدرآباد کی جماعت ہے، ارے بے وقوفو، یہ مجلس حیدرآباد کی جماعت نہیں ہے، یہ حیدرآباد کے 25 کروڑ بے بس مجبور غیور مسلمانوں کی آواز بن کر پھیل رہی ہے۔ تم کو مبارک مسلمان، تم کو مبارک، تم کو ساتھ دینے چاہیے مجلس کا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی واحد جماعت ہے جو حیدرآباد کے نہیں، آندھرا پردیش کے لیے نہیں اور ایک دو ریاست کے لیے نہیں، ہماری بھوک، ہماری سوچ، ہماری جستجو، ہمارا جذبات ہندوستان کی ہر ایک ریاست میں پہنچنا ہے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں مجلس کو پہنچانا ہے۔ مسلمانوں یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں یہ تمہاری نہیں، تمہاری اور ہماری، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ محبت ہے مجلس سے، محبت ہے تو یہ محبت جس دن لے کے تمہارے تک پہنچی تب قوم کے لیے رکھنے والے واحد ایک ایسی جماعت ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم ایسے محبوب قائد، ایسے قابل ترین قائد کی اے مومنین تم آپس میں ہیں۔ سابقہ صدر محترم نے، سالار ملت نے اپنی زندگی کے اہم ترین 40-45 سال اس عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی، اور ان سے پہلے مولوی عبدالواحد اویسی صاحب نے مجلس کا احیاء کیے اور ریکانسٹیٹیوٹ کرے۔ مجلس اتحاد المسلمین سے لے کر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جو مشقتوں کے ساتھ بنائے، جو جستجو کے ساتھ بنائے، جو تڑپ تھی، جو ان کے پاس ایک ویژن تھا، اس کی قدر کریے۔ ان کی سوچ تھی کہ ایوان اسمبلی میں مسلمانوں کے خلاف جو ہونے والی سازشوں کے اوپر مسلمانوں کی نمائندگی کی جائے، ایوان پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف جو منصوبے بنتے ہیں اس کی تنبیہ کرنے کے لیے اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائے جائے۔ یہ ان کی قیادت تھی، یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کی فکر تھی جو حیدرآباد کا مسلمان آج پرسکون کے ماحول میں ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے سر پر مجلس کی رہنمائی ہے، ہمارے سر پر مجلس کی سرپرستی ہے، مگر یہ ہمارا فرض یہاں ختم نہیں ہوا۔ کل محشر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے یہ سوال کریں گا کہ تمہارے نصیب میں مجلس کی سرپرستی اللہ نے نازل کی، مگر یہ ہندوستان کے بے شمار کروڑوں مسلمانوں کے سر پر آج بھی مجلس کی سرپرستی نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ایک حضرات کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس مجلس کے کام کے واسطے اپنی زندگی کے 5 سال نکالے اور ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو متحد کرنے کی جستجو میں لگ جائے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو یہ بھی ممکن ہے، ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے تابع آ سکتا ہے۔ اللہ یہ دل سے دعا ہے میری پروردگار، میں جو بول رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہوں گی، مگر اللہ اگر تو چاہا تو یہ ہو سکتا۔ ہندوستان کا 25 کروڑ بے بس مسلمان اگر مجلس کے تابع آ جائے اور مجلس کے صدر محترم کے تابع آ جائے تو یقین مانیے گا انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں ایک بھی ایسی ریاست نہیں بچیں گی جہاں مجلس کو الائنس کرے بغیر کوئی حکومت بنا سکے۔ اللہ وہ دن مسلمانوں کو دیکھنا نصیب کر دے۔ اللہ جو نقیب ملت کی جو سوچ ہے، اللہ جو نقیب ملت کی جو سوچ ہے، اللہ اکبر الدین اویسی صاحب کی جو سوچ ہے، تو اپنے خفاف فضل کے خزانوں سے ان کے اوپر رحمت فرما، ان کی لمبی عمر فرما، اللہ ان کے مقدمات میں باعزت بری فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ہماری دعا ہے آپ تمام حضرات سے مل کر رہیے، متحد رہیے، منظم رہیے، اور اس بار کے انتخابات میں یہ 5 سال میں جو بربادی ہوئی وہ بربادی کا ایک ایک حساب چن کر لینا ہے۔ الیکشن کی تاریخ میں اپنا جوش بتانا ہے، غصے کو